جو دوسرے انہوں نے اپنے صاحب سے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آیت کے اس جملے سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے صاحب صحابی، ان کا معنی ایک ہی ہے، تو حضور کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد تو بہت ساری ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کسی صحابی کے لیے صحابی ہونا وہ قرآن میں ثابت نہیں ہے، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتیازی شان کے مالک ہیں کہ آپ کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ جو لفظ ہے بالاتفاق اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے، اور قرآن نے جناب صدیق اکبر کو حضور کا صحابی کہا۔ اب صحابیت صدیق اکبر کا جو انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ آپ کی صحابیت کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی صحابیت پر ایسی مہر ثبت کر دی کہ کوئی مسلمان آپ کو صحابی مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اس وقت تک مسلمان رہے گا جب تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صحابی مانے گا۔ گرامی حضرات، آپ کی بے شمار اور نامحدود خصوصیات میں سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ اس بات پر رہے کہ آپ کا صحابی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ صحابہ بہت سارے ہیں، تمام صحابہ کا احترام ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ اپنے اسلوب مثال ہیں، لیکن جس کی صحابیت پر نص قرآنی ہے وہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات السلطان اللہ، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سارے صحابہ افضل والے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر، کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں، کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جناب صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام بنائے۔ اس حدیث کو پھر سنیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جناب صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام بنائے۔ فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم میں امامت کے لائق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس پر چند بات اس بات فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنی موجودگی میں اپنے ہوتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ اور ایک روایت ہے کہ حضور کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جناب عمر کو کہیں، جناب علی کو کہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے کہ میرے مصلی پر صدیق اکبر کھڑا ہو کے میرے سیاح پر نماز پڑھائے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا اور یہ فیصلہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا تھا، اور حضور کا فیصلہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ سمجھے بات؟ حضور اللہ کے علم اس بات کو فیصلہ نہیں کرتے۔ اب اس میں امام بنانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جو ہے اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے یہ بات بیان کی کہ اگر بہت سارے لوگ جمع ہوں، ان میں سے نماز کے لیے وہ اپنا امام بنائیں تو کس کو بنائیں؟ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں اور وہ اپنا نماز کا امام مقرر کریں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہو اس کو اپنا امام بنائیں۔ سب سے زیادہ جو عالم ہو اس کو اپنا امام بنائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کا امام صدیق اکبر کو بنایا تو حضور کی نظر میں صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر تھے۔ سمجھے بات؟ اب اگر عالم ہونے میں بہت سارے لوگ برابر ہوں، بہت سارے لوگوں کا علم برابر ہو تو پھر کس کو امام بنائیں؟ 2 4 5 6 لوگ ہیں جن کا علم برابر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقرأ۔ عالم ہونے کے بعد امامت کا دوسرا معیار یہ ہے جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھتا ہو اسے امام بنا، قرآن کے تجویدی قواعد و ضوابط کو جانتا ہو، قاری ہو اور عربک پروننسیشن جو ہے اس کے قوانین کو سمجھنے والا ہو، اقرا، اس کو امام بنائیں۔ اب اس کے بعد اگر عالم ہونے میں اور قاری ہونے میں کچھ لوگ برابر ہیں تو پھر نبی کریم سے پھر فرمایا حکم یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہو اس کو اپنا امام بنائیں، جو اولا ہو، ورع میں تقویٰ میں آگے ہو اس کو اپنا امام بنائیں۔ اب اگر تقویٰ میں بھی برابر ہوں، علم میں بھی برابر ہوں، قرات میں بھی برابر ہوں تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم یہ ہے پھر فاحسن، جو انصاف میں عمر میں زیادہ ہو اس کو امام بنائیں۔ اب دیکھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کے میرے پاک نبی نے 3 چیزیں تو امت کو سمجھا دی۔ فرمایا دیکھو میں صدیق اکبر کو امام اس لیے بنا رہا ہوں کہ تم میں صدیق اکبر جیسا عالم بھی کوئی نہیں، تم میں صدیق اکبر جیسا قاری بھی کوئی نہیں، اور تم میں صدیق اکبر جیسا متقی اور پرہیزگار بھی کوئی نہیں۔ پھر کہا آسان، اور پھر یہاں مسئلہ چلو پورا سماعت فرما رہے ایک شیخ اور بھی ہے کہ اگر عمر میں بھی برابر ہوں، علم میں برابر ہے، قرات میں برابر ہے، تقویٰ میں برابر ہے، عمر میں برابر ہے، پھر حکم یہ ہے کہ جو شکل و صورت کا خوبصورت ہو، جو دکھنے میں حسین لگتا ہو تو کہا فرماتے ہیں اس کو مصلی امامت میں کھڑا دیا جائے۔ سمجھے؟ خوبصورت ہو تو خوبصورتی بھی اللہ کو عزت کا ہے، انعام ہے۔ بھر کے صدیق اکبر پاک کو میرے پاک نبی نے امام بنایا اور امام بنا کے لوگوں کو بتایا لوگوں میری مسند کا وارث صدیق اکبر ہے، تم میں سب سے بڑا عالم صدیق اکبر ہے، اور تم میں سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے، تم میں سب سے بڑا قاری صدیق اکبر ہے، اور میری مسند کے قابل جس کو میں سمجھتا ہوں وہ جناب صدیق اکبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو
ابوبکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس، بے شک لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ جس کے احسانات ہیں، امن الناس فرمایا تمام لوگوں میں جس شخصیت کے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، فرمایا فی صحبت ہی وفی مال ہی، سنگت اختیار کرنے میں اور مجھے مال و دولت دینے میں اسلام کی خاطر جس کے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے، فرمایا وہ محسن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث کی سماعت فرما لیں اور غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے جو احسانات کیے میں نے ہر کسی کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسانات کا۔ جس نے جو احسان کیے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ پر، حضور پر احسانات کا مطلب اسلام پر احسانات ہے۔ حضور نے کسی کے احسان اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیے، حضور نے جس کسی سے بھی خدمت کی ہے اسلام کے لیے لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، فرمایا جس نے احسان کیے ہیں سب سے بڑے محسن اسلام کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احسان فرمایا اسلام پر احسان صدیق اکبر کے ہیں۔ اگر قرآن مجید پڑھیں تو اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ خدا کی ساری خدائی میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ذات مصطفیٰ، سمجھے بات، اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان جتا کر جس کا ذکر فرمایا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم پر میرا احسان ہے کہ میں عظمت والا نبی بھیج رہا ہوں۔ خدا کا سب سے بڑا احسان نبی پاک کی ذات ہے، اور اللہ کہتا ہے لوگوں تم پر میرا احسان میرا نبی ہے، اور حضور کہتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ پر خدا کا سب سے بڑا احسان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جو اسلام قبول کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں اس اسلام کے محسن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو صدیق اکبر کا کچھ نہ لگے وہ اسلام کا کیا لگتا ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو اسلام قیامت تک اور قیامت کے بعد مضمون رہے گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر، اور یہ مسلم شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا سب ہر دکھ سکھ میں، ہر دکھ میں جس نے ساتھ دیا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہر مشکل وقت میں جس نے اپنا مال بیچ دیا وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اکرم غزوہ تبوک کے موقع پر معروف بات ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ رومیوں کے ساتھ میرے پاک نبی کی پہلی جنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ حسب توفیق آپ جو ہے اپنا مال دیں اسلام کے لیے تاکہ جنگ کی جہاد کی تیاری کی جائے۔ تو یہ اس وقت اس دور میں مدینہ شریف پر ان دنوں میں حالات کم تھے، جیسے زرعی ملک ہو اگر تو کسان فصل کے پکنے سے کچھ دیر پہلے پریشان ہو جاتا ہے کہ گندم دانے ختم ہو جاتے ہیں گھروں میں اکثر، اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب گندم پکے گی تو گھر میں دانے آئیں گے، آٹا آئے گا۔ اسی طرح مدینہ شریف کے لوگوں کا گزر بسر کھجوروں پر ہوتا تھا۔ کھجوریں پکنے والی تھی، کچھ ہی دن باقی تھے، گرمیوں کا موسم تھا اور تبوک کی طرف جنگ کا حکم آ گیا۔ اس وقت صحابہ کرام کے اکثر کے مالی حالات جو تھے وہ اتنے اچھے نہ تھے۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ جو ہے اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ذہن میں سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، آج سبقت میں لے کے دوں، آج میں ابو بکر سے جیتوں گا، آج پہلا نمبر میرا آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے، گھر میں جو کچھ تھا
اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ آپ نے بھی رکھا اور گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جو چیزیں تھیں گھر میں استعمال کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ آدھی کرتے تھے، آدھا اپنے لیے، آدھا حضور کے لیے، آدھا اپنے لیے، آدھا اللہ کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اگرچہ بہت سارا مال تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے حضور کا حکم تھا، آپ نے گھر چھوڑا ہی کچھ نہیں، سب کچھ لا کے حضور کے قدم میں سمجھی بات؟ یہاں تک کہ جو آپ نے کپڑے سے تن کیے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور وہ کپڑے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ یہ کسی مجاہد کے پہننے کے کام آ جائیں گے۔ آپ نے بوریے کا لباس تیار کیا اور بوریے کے ٹکڑے چن کے اس کو کھجور کے پتوں سے سیا اور وہ کھجور کے پتوں سے بوریے کا سلا ہوا لباس پہن کر حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ ماں ابقیت لأہلک کا، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور اللہ کا نام چھوڑا ہے، آپ اور اللہ کا نام۔ رابع پاک نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ جسم کے کپڑے بھی اتارے، دیواروں پر ہاتھ مارے کہ سوئی جو ہے وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کپڑا سی کے دیوار کے اندر ٹھوس دیتی ہے کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، سب کچھ لا کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال بھی آپ کے لیے ہے، میری ساری اولاد بھی آپ کے لیے ہے اور یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کے لیے ہے۔ سمجھے؟ ایک موقع پر ایک طویل حدیث ہے جس میں تمام شخصیات نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا۔ بڑی لمبی حدیث ہے یہ۔ جبریل امین بھی آئے اور عرض کیا مجھے یہ 3 کام پسند ہے، حضور نے بتایا مجھے یہ 3 کام پسند ہے، حضرت علی نے بتایا، حضرت عثمان غنی نے بتایا، اللہ نے فرمایا مجھے یہ 3 کام پسند ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی باری آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 کام پسند ہے۔ ابوبکر تمہیں کون سے 3 کام پسند ہے؟ عرض کیا پہلا کام یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان ہو، اور فرمایا کہ میری جان حضور پہ قربان ہو جائے اور یا رسول اللہ میری ساری اولاد آپ پہ قربان ہو جائے، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ سمجھے؟ اگر میدان عشق کے امام کو دیکھنا ہو تو جناب صدیق اکبر کو دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ذہن میں یہ سوچتے ہوئے آ رہا تھا کہ آج تو سب تک میں لے جاؤں گا اور میں اگر یہاں حضرت بلال کا نام نہ لوں تو شاید میرا دل مطمئن نہ رہے۔ حضرت بلال کو بھی حکم ہوا کہ اے بلال جاؤ، اور تم بھی، حضرت بلال نے بھی سنا، وہ بھی چل پڑے اور سارے برتن گھر کے کھنگالے تو اتنے سے جو نکلے حضرت بلال کے گھر سے، اور اتنے سے جو کپڑے میں باندھ کر آپ نے بغل میں لیے اور حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آگے راستے میں کچھ یہودی کھڑے تھے، یہودیوں کو پتا تھا کہ مسلمان رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو ان یہودیوں نے پوچھا حضرت بلال سے کہ سنا ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہو اور اس لیے تم کوئی ڈونیشن جمع کر رہے ہو؟ کہا بات تو ایسے ہی ہے۔ ان یہودیوں نے پوچھا کہ بلال تم کیا پیش کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے بغل سے تھوڑے سے جو نکالے اور عرض کہا کہ میں ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ میں حضور کے ساتھ رہتا ہوں، کام کوئی نہیں کرتا، نسلی غلام ہوں، تو اس لیے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں تو یہی جو دے رہا ہوں۔ تو یہودی جو اسلام دشمن تھے انہوں نے حضرت بلال کی غربت کے تانے مارے، یہ جو دے کے تم سپر پاور کے ساتھ لڑو گے، جو اکٹھے کر کر کے جنگیں لڑتے ہو۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگیں دولت کے بلبوتے نہیں جیتی جاتی، فتوحات کو حضور کے دامن سے وابستگی سے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھے؟ تو یہودیوں نے چپتی باتیں کی تو حضرت بلال رو پڑے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا میرے پاک نبی نے بلال امیہ کے ظلم تجھے نہ رلا سکے، آج کس نے رلایا ہے تجھے؟ تم تو تپتی ہوئی ریت پر کبھی آہ نہیں نکالتے تھے، تمہارے تو ہاتھ پاؤں پر میخیں ڈالی جاتی تھی اور کبھی سی نہیں کرتے تھے، اور آج رو پڑے ہو،
عرض کیا یا رسول اللہ وہ ظلم تشدد اور تھے، آج غیروں نے میری غربت کے دانے دیے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہی اس سے قبل کے میرے پاس نبی جواب دیتے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اپنے بلال سے پوچھیں اگر بلال چاہے آپ کا تو ہم احد پہاڑ سارا سونا بنا کے آپ کو دے دیں۔ یہ اپنی غربت کی وجہ سے اور مال کم ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارا احد پہاڑ سونا بنا کے آپ کو دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو ہم نے بلال کے جو اتنے سستے نہیں دے کہ بلال کے جموں کے بدلے صرف احد پہاڑ سونا لے لیں، یہ سودا ہم نے نہیں کرنا۔ سر ہاشم ایک طرف بلال کے جو رکھیں گے اور دوسری طرف خدا کی ساری جنت رکھیں گے۔ یہ موقع تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوریے کا لباس پہن کر کھجور کے پتوں سے سلا ہوا حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، برتن، کپڑے، سونے کے بستر، جو کچھ تھا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ بات کرنا تو بڑا آسان ہے پر عمل کرنا صرف حضور کے صحابہ کا کام ہے۔ بات سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑائے ہو، گھر کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کفانی اللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا رسول کافی۔ ایک حدیث کے جملے نے کہا عرض کیا حضور مجھے آپ کافی ہے، آپ کا نام ہے تو مجھے کسی دھن کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس بشر میں جناب جبریل آئے، بوریے کا لباس کھجور کے پتوں سے سلا ہوا پہنا ہوا۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ نوری فرشتے ہو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا اس کے سارے فرشتے آج صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کے غلام نے جیسا لباس پہنا ہے اللہ کے فرشتے ایسا لباس پہنے ہوئے، اللہ نے فرمایا ایسا لباس پہنو جیسا میرے صدیق اکبر نے پہنا۔ بات سمجھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتیوں کا سردار ہے، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب میں تو صدیق اکبر سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر بھی اللہ پہ راضی ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبریل محبوب سے یہ کہو کہ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، ابو بکر سے پوچھیں یہ بھی راضی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوں تمہیں سے بات کرنے والا، میری تو ساری عزت ہے آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے۔ سمجھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کے جو احسانات تھے میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے۔ کس حوصلے کے ساتھ کلمہ پڑھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گھٹیا بات کہہ کے کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اسی کی گنجائش ہے جس کا دل جناب صدیق اکبر پاک کی وفا سے غریب ہو۔ سمجھیں؟ اور کیا یہ وفاؤں کے سلسلے وہیں رک گئے تھے، وہیں ختم ہو گئے تھے؟ نہیں نہیں، یہ وفاؤں کے سلسلے اس وقت تک جاری و ساری تھے جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفنایا جانا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی تبدیلی ہو گئی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسا کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ تب تک تو یہ تھا اور اس کے بعد ایسا نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے تربتوں کے فیصلے ایسے کیے ہیں، فرمایا میں صدیق اکبر کی قبر اپنے محبوب کے پہلو میں بنا کے دنیا کو بتاؤں گا، جو میرے نبی کو سلام کرے گا وہ صدیق اکبر کو بھی سلام کرے گا۔ اور پھر کتنے خوش نصیب ہے صدیق اکبر، کسی کو صدر ہاؤس میں سلام ہو،
کسی کو وزیر اعظم ہاؤس میں سلام ہو، کسی کو کہاں سلام ہو، صدیق اکبر وہ ہیں جن کو گنبد خضرا میں سلام ہو، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو صبح آئے وہ شام کو نہیں آتے، جو شام کو آئے وہ صبح نہیں آتے، جو ایک بار ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ ایسی مقدس جگہ مسکن ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک آخری بات عرض کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پاک نبی علیہ السلام کی تربتوں کا ایک ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس خمیر سے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو بنایا ہے اسی خمیر سے حضور علیہ السلام کو بنایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، کہ غار میں بھی تو میرا دوست ہے، اور جس وقت جنت میں حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے اس وقت بھی تو میرا ساتھی ہے۔ فرمایا غار میں بھی میرا ساتھی صدیق اکبر تھا، اور بروز حشر جب حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جام پلائے جا رہے ہوں گے وہاں بھی صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی نے یہ شاید اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں حوض کوثر کی تمنا ہے سر حشر تو میرے ابو بکر کا بغض دل میں نہ بسانا، کیونکہ حوض کوثر کا جام پلاتے ہوئے میرے پہلو میں صدیق اکبر کھڑا ہوگا، جام اس کو نصیب ہوں گے حوض کوثر کے جس کا دل محبت صدیق اکبر سے آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ